بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جس نے ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر اس کی بخشش اور رحمتوں اور برکتوں والا خصوصی مہینہ رمضان الکریم عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے فائدے ہیں اور بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت، ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، اس وقت تک رمضان کے روزے ان دو رمضانوں کے درمیان کے وقت میں ہونے والے صغیرہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہیں انشاءاللہ۔ یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کروائی، ہم تک پہنچائی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح البخاری کتاب الایمان۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور بخشش کے یقین کے ساتھ رکھے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکا ہے۔ میں نے کہا صغیرہ گناہ، اور اس حدیث شریف میں تو عموماً گناہوں کا ذکر ہے، تو صغیرہ گناہوں کی قید یا شرط کہاں سے آئی؟ وہ بھی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ہمیں بتائی ہے۔ اپنے ایک دوسرے فرمان مبارک میں ارشاد فرمایا ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی جمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر۔ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، اور جمعہ سے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور رمضان سے رمضان تک، مکفرات، کفارہ ہیں، ما بینہن، جو ان اوقات کے درمیان میں ہے، ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچے رہو گے تو اس آخری بات میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سمجھایا، یہ سکھایا کہ یہ معافی، یہ بخشش کبیرہ گناہوں کی نہیں ہے۔ اگر کبیرہ سے بچے رہو گے تو باقی کیا بچیں گے؟ گناہوں میں سے باقی صغیرہ گناہ بچیں گے، تو وہ صغیرہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہو جائے گا۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے وقت میں جو صغیرہ گناہ سرزد ہوئے، یہ نماز جو اب ادا کی جائے گی، یہ نماز ان گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی شفقت، رحمت اس کے خلیل محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر، یہ کفارہ بخشش کے مواقع بے پناہ، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک۔ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخشش کے مواقع بے پناہ عطا فرماتا ہے، فرما رکھے ہیں، لیکن اپنی ہم لوگوں کی ہی کوتاہی ہے کہ ہم ان مواقع کا فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہم ان چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں جن کی نہ تو اللہ کی طرف سے کوئی خبر ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی خبر ہے۔ خود ساختہ من گھڑت قصے کہانیاں، پیر، بابے، ولی اور پتہ نہیں کن کن کو کیا کیا بنا رکھا ہے کہ وہ ہماری بخشش کا سبب بن جائیں گے، ہم جو مرضی کرتے رہیں، آخرت میں ان کے جھنڈے کے نیچے گھسے اور چلے گئے جنت میں۔ ایسا نہیں۔ جو راستے، جو سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سے بتائے یا اپنے آخری نبی اور رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا کروائے، وہی سبب، وہی راستے ہیں اس کی بخشش کے، اور کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی حال میں ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونے والوں میں سے بنائے کہ جب وہ ہم پر راضی ہو۔ وصلی وسلم وبارک علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔